بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بیٹے آج ہم پڑھیں گے لاسٹ چیپٹر باب 4، خواتین کو بااختیار بنانا۔ جیسا کہ آپ کو چیپٹر کے نیم سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ ہم خواتین کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے اسلام سے قبل خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا اور اسلام کے بعد کیا سلوک کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حدود مقرر کی ہیں عورت کے لیے، اور ہمارا معاشرہ عورت کے لیے کیا حقوق مقرر کرتا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا آج، ہم یہ سیکھیں گے، ہمارا تدریسی مقصد یہ ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کی مختصراً تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ یہ کوشچن آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں قوانین کے حقوق، اور یہ ہمارے پاس ایکسرسائز بک کا کوشچن نمبر 1 ہے، لانگ کوشچن۔ اس کے علاوہ ان ٹاپکس میں سے کچھ ہمارے شارٹ کوشچنز بھی بنتے ہیں۔ ہم ان شارٹ کوشچنز کو لیکچر کے لاسٹ میں دیکھیں گے، اٹیچ ہوں گے ساتھ، آپ ان کو اپنے نوٹس پہ لکھ لیں گے اور اس طرح سے آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ ان کو لرن بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ لائنز امپورٹنٹ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں، اور یہ تو پی ڈی ایف فائل میں ہے آپ کے پاس بک، یہاں تو کٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جو کٹ کر دیا جائے گا وہ آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ کلیئر؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا کہا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ قبل از اسلام عورت کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور جبکہ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ اب بیٹے وہ حقوق کون کون سے تھے؟ اسلام نے کون سے حقوق عورت کے لیے مقرر کیے؟ اسلام نے عورت کے لیے مساوی حقوق یعنی مرد کے برابر، عورت کے لیے عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ یہ سارا کچھ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ عورت اپنی اولاد کی کفالت کرے۔ یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام نے مرد کے سپرد یعنی باپ کے سپرد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ عورت کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں، کہیں وہ بیٹی ہوتی ہے، کہیں بہن ہوتی ہے، کہیں بیوی ہوتی ہے تو کہیں ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں رشتوں میں اس عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا خوبصورت جو ہے اس کو مقام دیا کہ ہر رشتے میں عورت کا ترکہ مقرر کر دیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک عورت کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس کی تعلیمات کے بنیادی مطابق جو بنیادی حقوق ہیں، حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئی زمین پر پھیلا دیے۔ اب بیٹے عورت، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے، جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جہاں لفظ عورت آتا ہے خود بخود عزت و احترام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور خوبصورتی عورت سے ہی ہے، کائنات کی خوبصورتی عورت سے ہی ہے۔ یعنی اگر یہ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، اگر یہ بہن اور بیٹی ہے تو کس قدر خوبصورت رشتے بتا دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی یا آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اپنی بیٹی یا لڑکیوں میں سے
جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور جنت میں اس طرح داخل ہوں گی جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں برابر ہیں. تو پھر وہ انگلیوں کا اشارہ کر کے بھی بتایا کہ اس طرح سے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کو اسلام نے کتنے بڑے حقوق دیے جن سے وہ پہلے شناسا نہیں تھی. تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے رسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب بھی کسی قسم کی اجازت نہیں دیتے کہ عورت کے ساتھ کسی قسم کا تشدد کیا جائے. نسوانی تشدد، نسوانی یعنی عورت کے ساتھ تشدد. اب تشدد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. آپ اس کو ذہنی ٹارچر اس میں شامل ہے، جسمانی ٹارچر اس میں شامل ہے، اور نفسیاتی ٹارچر شامل ہے. تو اسلام ان سب کی مذمت کرتا ہے، ان سب کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں. بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے بخوبی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اور جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت ہی اچھا صلہ دیں گے. یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. اب ایک جگہ اور فرماتے ہیں مرد اور عورت کے مساوی حقوق کی بات کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. یہ سورۃ نساء آیت نمبر 32 ہے. مزید فرماتے ہیں اللہ پاک اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. سورۃ نساء آیت نمبر 124. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک نیک کام ہے وہ اور مرد اور عورت دونوں ہی کرتے ہیں لیکن ثواب زیادہ مرد کو ملے گا عورت کو نہیں ملے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسا. قرآن پاک اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے یعنی جنت میں، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی یعنی کہ ذرہ برابر بھی. اب قرآن پاک کے علاوہ قرآن پاک میں دیگر آیات آپ پڑھ چکے ہیں. اب قرآن پاک کے علاوہ کئی حدیث میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق و فرائض کی پہ خوب زور دیا ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ عورت بیسیکلی نفسیاتی طور پہ نفسیاتی اور جذباتی طور پہ یہ تھوڑی ویک ہوتی ہے. ویک سے مراد یہ کہ یہ ایک چیز سینسٹیو ہوتی ہے، اس لیے اور یہ مرد کے برابر اس طرح سے نہیں کھڑی ہو سکتی جس طرح سے مرد ایک سوسائٹی میں موو کرتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ان کی نازک مزاجی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور کتاب کا نام ہے نیکی اور صلہ رحمی اور حدیث کا نمبر ہے 1913. اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث، کتاب نیکی اور صلہ رحمی اور حدیث 1911. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب پیارے بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اس کو چادر اور چار دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں حاجرہ علیہ السلام کی مثال. آپ جانتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کوئی عام خاتون نہیں تھی. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے
حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ آتے ہیں، جو آج کل مدینہ منورہ کی سرزمین ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیٹیل آپ لوگ جانتے ہیں لیکن مختصر بتا دیتی ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے جب ان کے پاس خوراک کی پانی کی قلت ہوتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگ کے انہیں پانی میسر نہیں ہوتا، تو یہ پانی کی تلاش میں کہ شاید کہیں کوئی قافلہ ہو، کیونکہ یہ اس وقت کوہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس پہاڑی کے پیچھے کوئی قافلہ ہو جو اور ان کے پاس پانی ہو تو میں ان سے پانی لے لوں، پھر دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں۔ تو اس طرح وہ جتنے چکر لگاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ ان کا عورت ہونے کے باوجود ان کا وہ چکر لگانا اس قدر پسند آتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو سنت بنا دیتے ہیں۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن ہے، جو اس رکن کی پیروی نہیں کرتا اس کا حج تکمیل نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ، عرب کی مایا ناز دولت مند خاتون تھی، مکہ معظمہ میں ان کا ایک ایسا تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی، اتنا بڑا تھا تجارتی ان کا اتنا بڑا تھا یہ مرکز کہ ان کا جو تجارتی سامان تھا وہ شام جیسے دور دراز کے ممالک کی منڈیوں میں جاتا تھا، اور قبیلہ قریش کے جتنے تجارتی قافلے اور دوسرے ممالک کو جاتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلی کا قافلہ قریش کو سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ دیکھیں مطلب اب ایک دولت مند خاتون نے کس طرح سروائیو کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سوسائٹی میں انہیں کیا مقام ملا کہ آج ان کا نام امہات المؤمنین میں شامل ہے۔ بعثت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کیے جائیں، کیونکہ انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، انہیں مظلوم سمجھا جاتا ہے، ان پہ حاکم اور ہوتے ہیں، یہ محکوم ہوتے ہیں طبقات، تو اس لیے ان کے حقوق پہ خاص بات کی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نامور خواتین ہیں جن کی زندہ مثالیں موجود ہیں، جو ظلم و جبر کے سامنے جس طرح سے ثابت قدم رہیں اور پھر مشکل گھڑیوں میں جس طرح انہوں نے مسلم خواتین کی رہنمائی کی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہے، ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دی ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں یہ آیت مبارکہ کے ترجمے کا مفہوم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ہمیں پتہ چلا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا، ہم نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا جاتا تھا، اور اسلام کے بعد قرآن مجید کیا اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے، قرآن مجید نے کیا گفتگو کی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آج ہم نے یہ سارا دیکھا اس لیکچر میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو بیٹے طریقہ کار وہی واٹس ایپ گروپ میں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کیجیے گا، شارٹ کوسچن اٹیچ ہو جائیں گے، آپ ان کو لکھ لیجیے گا، کام ساتھ کے ساتھ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔